السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الذریات کو پڑھیں گے اور یہ سپارہ نمبر 26 سے شروع ہو کر اور 27ویں سپارے کے شروع میں ختم ہو رہی ہے۔ سورہ الذریات جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس میں کل 60 آیات ہیں، 360 کلمات ہیں، 1239 حروف ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں کہ اے مکہ والو تم قسم قسم کے خیالات میں مبتلا ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ قیاس آرائیاں کرنے والے تو مارے جائیں، جو بے خبری میں بھولے ہوئے پڑے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا؟ اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں سے لطف اندوز ہوں گے، وہ خوش خوش لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ بلا شبہ اس سے پہلے وہ نیکیاں کرتے تھے، وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں وہ اپنے لیے اللہ سے بخشش مانگتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق تھا۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہارے نفس میں بھی۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، تو انہوں نے جواباً سلام کہا۔ وہ لوگ جانے پہچانے نہ تھے، تو ابراہیم اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لے آئے تو ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیا۔ کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو ابراہیم دل میں ان سے خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہا، ایک تو بڑھیا اور پھر بانجھ۔ مہمانوں نے کہا، ہاں آپ کے رب نے یوں ہی کہا ہے، بلا شبہ اللہ تو بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا، اے فرشتوں تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کھنگر کے پتھر برسائیں، جن پر حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ تو وہاں جو مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور ہم نے اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا اور کوئی گھر نہ پایا، اور اس واقعے میں ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ میں منہ موڑا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی ملامت کا کرتا تھا۔ اور عاد کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ ہوا جس پر چلتی تھی اس کو گلی ہوئی چیز کی طرح چھوڑتی تھی۔ اور قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک تم فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہے، تو پھر وہ نہ کھڑے ہی ہو سکتے تھے اور نہ ہی ان میں مقابلے کی سکت تھی۔ اور اس سے پہلے ہم قوم نوح کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تم تو اللہ کی طرف بھاگ چلو، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں۔
اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ نہ کہا ہو۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے توجہ ہٹا لیجئے، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو تو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے رزق کا طالب نہیں ہوں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ خود ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے، جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لیے مقرر تھا، تو مجھ سے جلد طلب نہ کریں۔ جس دن کا وعدہ ان کافروں سے کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ، یہاں ہماری یہ سورت بھی مکمل ہوئی، اور اب انشاءاللہ سورت طور ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو قرآن کی جیتی جاگتی تصویر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔